وضو کے 4 فرائض بیان کی اس قرآن کی آیت میں. یہ یاد رکھیں وضو اتنا بہترین عمل ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد وضو کا طریقہ بعد میں بیان کیے دیتا ہوں. تو لوگوں کو تعجب سا ہو گیا کہ یہ کیا موقع تھا وضو کرنے کا. تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس طرح وضو کیا، سردی ٹھنڈ والی رات دن تھا، سردی کا موسم تھا، تو آپ نے وضو کر کے فرمایا کہ میں نے اس لیے کیا ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے کیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے کیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں محض وضو پر. یہی روایت دوسرے انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مشہور کتاب ہے مصنف عبدالرزاق، اس میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے اس کے منہ کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے اس کے ناک کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ حتیٰ کہ آنکھ کے کناروں سے گناہ نکل کر ختم ہو جاتے ہیں. آنکھ کا ذکر اس لیے نہیں کیا خصوصیت کے ساتھ کہ آنکھ کو تو دھویا نہیں جاتا نا، باہر سے پانی بہایا جاتا ہے تو اندر تو پانی نہیں ڈالا جاتا، لیکن چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ حتیٰ کہ آنکھ کے گناہ بھی دھل کر صاف ہو جاتے ہیں. پھر انسان بازو دھوتا ہے تو بازو کے ہاتھ کے گناہ، پھر سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں. پھر پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، ان کے ناخن کے نیچے سے نکل کر دھل کر صاف ہو جاتے ہیں. آگے حضرت علی کہتے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس طریقے سے وضو کرتا ہے تو یہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اور اب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز اس پر نور علی نور، اضافہ اس پر ثواب مل جاتا ہے. محض وضو پر پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن وضو وہ والا ہو، میں نے پہلے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک طریقہ محمد کا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا طریقہ کیا، دوسرے کی اخلاص کامل ہونے چاہیے. تو وضو میں یاد رکھیں یہ اہم باتیں ہیں کہ یہ تو شروع کی تمہید اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور آخر میں اہم باتیں ہوں. وضو میں بنیاد 4 فرض ہیں. 4 فرض کا مطلب یہ ہے، یہ دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیں میں خیال میں تاکہ آنے جانے والا ٹھک ٹھک بھی نہ ہو، اور تو گرمی بھی شروع ہو گئی. وضو میں 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم فرض کہتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جاتا ہے، ایک بھی، تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے. اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں. مسلم شریف کے الفاظ تھے یہ. بخاری شریف کے الفاظ ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. مسلم کے الفاظ لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، جس کا وضو نہیں ہے جب تک وضو نہیں کرے گا اس کی نماز مقبول نہیں، نماز کا اس کی معتبر نہیں. 4 چیزیں بنیادی ہیں. نمبر 1 اس کا فرض یہ ہے چہرہ دھو لینا. چہرہ دھونا فرض ہے. سر کے یہ بال وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں کان کے لو سے لے کر بائیں کان کے لو تک، یہ پہلا فرض ہے، یہ چہرہ کہلاتا ہے. سر کے بال سے مراد عمومی طور پر جس کے بال ہو، بعض لوگ گنجے ہوتے ہیں جن کے سر کے بال ہو ہی نہ تو پیچھے ان کی نہیں بات کر رہا. عمومی طور پر جو سر کے بال اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ پہلا فرض ہے. اس میں سے ایک بال برابر بھی اگر خشک رہ گیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. خواتین آج کل مصیبت میں مبتلا ہے، عجیب قسم کے پلکیں لگاتی ہیں، پلکوں پر کوئی چیزیں ایسی لگاتی ہیں جس میں پانی نہیں پہنچتا. اگر ایسا کچھ ہو گیا، یا ہونٹوں میں کوئی ایسی چیز جس کو آپ پتہ نہیں لپسٹک کہہ دیں فلاں کہہ دیں، کوئی ایسی چیز لگا لی جس سے ایک بال والی جگہ بھی اگر نیچے خشک رہ گئی اس کا وضو نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہو. یہ پہلا فرض تھا. دوسرا فرض ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یہ اب یوں کرتے ہیں تو یہ والی جگہ کوہنی کہلاتی ہے، یہاں تک دونوں بازوؤں کو دھو لینا. اس طریقے کے ساتھ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے، یہ دوسرا فرض ہے. یہاں پر بھی خواتین ناخن میں وہ مصیبتیں لگاتی ہوتی ہیں، ایسی کوئی تہ جمنے والی چیز ناخن میں لگا لے جس سے نیچے پانی نہ پہنچے، وضو نہیں ہوا. آٹا گوندتے وقت خواتین بعض اوقات احتیاط نہیں کرتی، آٹا یہاں جم جاتا ہے
تو جب آٹا جم گیا نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ ہمارے رنگ کرنے والے بھائی جو ہے پینٹ کرنے والے اہتمام ہی نہیں کرتے، حالانکہ اہتمام کرے تو وہ دستانے مل جاتے ہیں، پلاسٹک والے شاپر والے دستانے ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں جہاں اور چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اہتمام نہیں کرتے۔ تو بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں لگ جاتا ہے نیچے پانی نہیں پہنچتا، اگر رنگ لگ جائے تو اس کو دھونے کے لیے بھی پیٹرول اور دوسری چیزیں موجود ہیں آج کل، اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ خدا نہ خواستہ اس طرح کیسے ہو جائے نیچے پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ کہ ہمارے بھائی جب ہاتھ دھوتے ہیں یہیں پر ہم دیکھتے ہیں یوں کرتے نہیں، یوں کر کے ایک دفعہ پانی دھولنا فرض ہے، اس طریقے سے کہ پانی قطرے ٹپک جائیں۔ کسی کو کہہ دو نا کہ آپ کے یہاں جگہ خشک ہے، مسجد میں آنے کے بعد بھی بھائی جان آپ کی یہ جگہ خشک ہے، تو باہر جا کر ڈالنے کی بجائے وہ ہاتھ ہی یوں کرتے ہوتے، اور بعض بچے تو یوں تھوک لگا کر یوں گیلا کرتے۔ نہیں، پانی کا ٹپکنا ضروری ہے، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے یوں گیلا کر دیا، اگر یہ جگہ خشک ہے واپس جائیں پانی ٹپکا دیں اس سے، یہ جگہ خشک ہے ٹپکا دیں۔ یہ دوسرا فرض تھا۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کر لینا۔ یہ سنت طریقہ نہیں بتا رہا، سنت طریقہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، فضائل بھی بیان کروں گا، حدیث بھی بیان کروں گا، یہ تو صرف فرض بیان کر رہا ہوں۔ سر کے 4 حصے کر دیں تو ایک حصہ آپ یہ کہہ دیں یوں، اتنا فرض ہے، اس سے اگر کم کسی نے مسح کر لیا تو پھر سرے سے مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا۔ آج کل سر کے لیے بھی مصیبتیں آئی نا، جس کو وگ کہتے ہیں، یہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ بال نیچے جو ہے وہ پیوس کیے جاتے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن کسی نے پیوس کرا دیا ہے اندر، اب وہ تو نکلیں گے نہیں، ان کے اوپر مسح کر لیا وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسی ہوتی ہے وہ کھوپڑی سے اوپر سے لگا لیتے ہیں اور پھر کبھی نکال لیتے ہوتے ہیں، تو جو آرام سے نکل جاتا ہے اور پہنتے ہیں اس میں اندر سر پر مسح کرنا ضروری ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرض پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لینا ہے، پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت۔ یہاں اگر خدا نہ خواستہ وہ خشک رہ گیا تو بھی وضو نہیں ہو۔ یہاں پر بھی آج کل وہ سہولت آ گئی نا، ان جرابوں پر مسح کرتے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ان جرابوں پر۔ یاد رکھیں قرآن کی آیت پاؤں دھونے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم میں یہاں تو پاؤں دھونے کا ذکر ہے، اور پاؤں موزے پہننے کی صورت میں مسح کرنے کا ذکر احادیث سے ہے، لیکن احادیث میں اتنے زیادہ ہے، صحابہ کرام 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا ہے۔ اس کو حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں خبر متواتر، جو یقین کا درجہ رکھتی ہے، لہذا وہ چمڑے والے موزے ہو گئے، ان پر تو مسح جائز ہے۔ یہ نیلون کی جرابیں 4 ائمہ برحق ہیں اسلام میں، 4 ائمہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ اس کے علاوہ کوئی اور کسی کا نام لے لینا، وہ گلی کوچے کا جو ہے وہ سہولت پسند کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا تو وہ مذہب نہیں ہے، مذاہب یہ 4 ہی کہلاتے ہوتے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں متفق ہیں اس بات پر کہ یہ جو نیلون والے جو جرابیں عام طور پر پہننے والی ہیں ان میں مسح جائز نہیں ہے۔ تو آج ہم نے بیان کیا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، ان فرضوں میں سے کوئی ایک بھی اگر رہ گیا، نماز نہیں، اور نماز نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اگر درست نکلی، کامل نکلی تو بقیہ اعمال بھی اس سے کامل، بقیہ پرچے بھی اس میں پاس ہوں گے۔ نماز میں اگر ناکام رہا تو بقیہ بھی ناکام رہیں گے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔